إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز اور محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، آج تقریر کا آخری دن اور خواہش کی گئی کہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ گفتگو کیا جائے۔ ایک بات یہ جان لیں کہ دنیا میں جتنے بھی صحابہ کرام تشریف لائے ان کے فضائل اپنی جگہ، ان کے مرتبے اپنی جگہ، ان کی پہنچ اپنی جگہ، مراتب اور مرتبے سب کے الگ ہیں۔ جو مرتبہ صدیق اکبر کا ہے وہ فاروق اعظم کا نہیں ہو سکتا، جو فاروق اعظم کا ہے وہ عثمان ذی النورین کا نہیں ہو سکتا، جو عثمان ذی النورین کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں ہو سکتا، جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو غزوہ احد میں شامل ہوئے جانیں لڑا دیں جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضائل اپنی جگہ، مراتب اپنی جگہ، درجے اپنی جگہ، لیکن ایک بات تو یکساں اور مسلم ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ ہر صحابی رسول سے فرما لیا ہے۔ کوئی صحابی رسول جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مختصر سی گفتگو اشارتاً تاکہ زندگی کے زیادہ سے پہلو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ مضبوط جسم کے مالک، خوبصورت چہرہ تھا، خوبصورت آنکھیں، مضبوط جسم کے مالک، دراز قامت، لمبی ہتھیلیاں، گھنی ہوئی داڑھی، بڑھی ہوئی مونچھیں، گرے ہوئے بال، جب بولتے تو تیز بولتے، چلتے تو تیز چلتے، مارتے تو تیز مارتے، عرب کا نامی گرامی شہسوار، میدان فوج کا کمانڈر، 22 لاکھ مربع میل کا مالک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل ہوں آپ کی زندگی مقدسہ اور مبارکہ پر۔ بچپنا آپ کا بڑی مشکل میں گزرا تھا۔ باپ خطاب بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، آپ کو اونٹنیاں چرانے کے لیے وہ جنگلوں میں بھیج دیتے، اور کوئی سستی ہوتی تو اس پر سزا بھی دیتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں
مٹھی بھر کھجوروں اور کشمش کے عوض ہم اپنے خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی. کچھ اور بڑے ہوئے تو مختلف جسمانی ورزشیں کی، شعر و شاعری میں کمال حاصل کیا، آگے بڑھے. عرب کا سالانہ میلہ لگتا، اس میں لڑنے کے لیے جاتے، دنگل میں کشتی لڑا کرتے، جو سامنے آتا اسے پچھاڑ دیتے. اور آپ کو فن شہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے کی لگام نہیں پکڑتے، اچھل کے گھوڑے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. جب اور جوان ہوئے تو تجارت کی طرف اپنا ذہن دوڑایا اور اللہ نے برکت دی. ایک اچھے تاجر ہوئے. یمن اور شام جیسے ملکوں کا تجارت کے لیے آپ نے کثرت سے سفر کیا. دولت کمائی، شہرت کمائی، عزت کمائی، مرتبہ ملا، مدینہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے. پیارے حبیب مکہ میں اسلام کا نام لینا جرم ہو گیا ہے، اللہ سے کہہ دو کوئی مدد نازل فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے. بار الہ، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے میں تجھ سے اپنی جھولی میں عمر بن خطاب مانگ رہا ہوں یا ابو جہل بن ہشام مانگ رہا ہوں، جو تیرے لیے بہتر ہو میری جھولی میں عطا فرما دے. اللہ نے دعا قبول کی. حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام والے ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے زندگی کی کایا یہیں سے پلٹتی ہے. تشریف لاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اے پیارے رسول، یہ تو بتائیں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ حضرت عمر ہیں جنہیں اسلام کے لیے رب کی بارگاہ میں مانگا جا رہا تھا. اللہ کے رسول عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کیا آپ حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہوں. آپ سچ پہ نہیں ہیں؟ کہا میں سچ پہ ہوں. پھر پیارے رسول اٹھئے، آج کے بعد چھپ کر نہیں، خانہ کعبہ میں کھل کے نماز ادا کی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر بن خطاب اٹھاتے ہیں. داہنے عمر بن خطاب ہیں، بائیں سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی سرزمین میں اپنے ساتھ لے کے خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں. کہتے پیارے رسول آپ نماز پڑھائیے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو عمر سے آ کے مقابلہ کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں، وہ پہلا وقت تھا جب کھلم کھلا مسلمانوں نے عمر کے اسلام لانے کے بعد جا کے نماز ادا کی تھی. اس کے بعد نکلے، سیدھا سب سے بڑے بدماش ابو جہل کے گھر گئے. کہا ابو جہل میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اس نے گھبرا کے دروازہ بند کر لیا. وہاں سے نکلے، عتبہ بن ربیعہ کے گھر گئے. گھر پہ نہ ملا، راستے میں مل گیا. کہا عتبہ بن ربیعہ تو بھی بڑا سردار ہے، تجھے بھی بتانے آیا ہوں عمر مسلمان ہو چکا ہے. بات کہا سنی ہوئی، ہاتھا پائی تک آ گئی. فاروق اعظم نے عتبہ بن ربیعہ کو پٹک دیا، لات اور گھونسوں سے اس کی جم کے پٹائی کر ڈالی. یہ پہلا موقع تھا جب کسی مسلمان نے کسی شیطان پر تماچا رسید کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے 6 سالہ دور نبوی میں کسی مسلمان کی جرات نہیں تھی کسی کافر سے گفتگو کر لے اور مضبوطی سے اس کا بدلہ لے سکے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی کافر کو کبھی تماچا رسید نہیں کیا تھا. یہ حضرت عمر تھے جن کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو عزت اور سربلندی عطا کی، اور وہ اسلام جو زید بن ارقم کے گھر میں محصور تھا، چھپا ہوا تھا، اسے نکالا تھا اور کائنات کے چپے چپے تک پہنچا دیا تھا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے فتح تھی، آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، آپ کی ہجرت ایک مدد تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کے ذریعہ اسلام کو سربلند کیا، جب عمر دنیا سے چلے گئے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابن سعد کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے اطراف میں نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ نماز پڑھنے کے لائق ہو گئے، مشرکین کے ظلم کا بدلہ لینے کے لائق ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی محترم علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کسی نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ کہا لیکن میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خواب بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں سو رہا تھا اور خواب میں دیکھا کہ یہ کھیت ہے، اسے سیراب کرنا ہے، اس میں پھل لگے ہیں، سبزیاں لگی ہیں، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر آتے ہیں، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، کھیت کو سیراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر پانی نکالنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ جتنی طاقت تھی انہوں نے پانی نکالا، کھیت سیراب نہ ہوا، صدیق اکبر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آتے ہیں، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، کھیت کو سینچنا شروع کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے کھینچتے ہیں کہ کھیت مکمل سیراب ہو جاتا ہے، کھیت پانیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں، کھیت میں پانی بھرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے پوچھا پیارے رسول خواب تو بتا دیا، خواب کی تعبیر بھی بتلا دیں۔ فرمایا میرے صحابہ کرام خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا فاروق اعظم مذہب اسلام کو دنیا کے چاروں کناروں تک پہنچا کے دم لے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر نے جب خلافت سنبھالی، دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران تھا، دوسرا روم تھا، جیسے آج امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس کی ناجائز اولاد اقوام متحدہ ہے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ اس طرح اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ فاروق اعظم نے ایک بارگی ایران اور روم پر حملہ کیا اور دونوں طاقتیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئیں۔ دونوں ملکوں پر فاروق اعظم نے فتح حاصل کر لیا۔ یہ آپ کی زندگی کا معاملہ تھا۔ اور ایک دن ایک آدمی نے پوچھا، کہا یار خطاب کے بیٹے یہ تو بتاؤ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں تم سے ایک دن پوچھا تھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو تم نے کہا تھا میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاس بہت اونٹ ہو جائیں، گھوڑے ہو جائیں، میں ان کی تجارت کروں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی تجارت کروں، خوشحال زندگی بسر کروں۔ عمر تم اسلام لے آئے ہو، اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے دوست اب عمر کی خواہش بدل گئی۔ کل خواہش تھی مال و دولت آ جائے، آج خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے رسول کا دین کائنات کے چپے چپے تک پہنچ جائے۔ اور اس دین کو پہنچا کے فاروق اعظم نے دم لیا۔ اس روئے زمین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے
قربت کے اعتبار سے صدیق اکبر کی افضلیت زیادہ ہے، لیکن اسلام کی توسیع کے لحاظ سے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لحاظ سے، اسلام کی سربلندی کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو فاروق اعظم کی شخصیت ہے۔ اور یہی وجہ تھی اللہ نے بارہا آپ کی شان میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ عبداللہ صحابی رسول ہیں، بیٹا ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، عبداللہ کا باپ ہے، رسول کو تکلیفیں دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، بیٹا دوڑتے ہوئے آتا ہے، پیارے حبیب اپنا کرتے مبارک عنایت فرما دے، میرا باپ منافق تھا، یہ کرتا اسے پہنا دوں شاید عذاب میں کمی آ جائے۔ پیارے رسول نے اپنا کرتا نکال دیا، دوبارہ آیا، پیارے حبیب میرے باپ کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ رسول چل دیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، فاروق اعظم نے روک دیا، کہا پیارے حبیب آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کیا آپ بھول گئے یہی وہ رئیس المنافقین ہے جس نے کبھی کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ چلو عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ پیارے رسول وہ دین آپ بھول گئے؟ کہا عمر ہٹ جاؤ، مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے دو۔ نماز جنازہ پڑھا دیا، جبریل آ گئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم۔ پیارے رسول اگر 70 نہیں 71 مرتبہ جنازہ پڑھا دو گے میں اس کی بخشش نہیں فرماؤں گا، میں اسے معاف کرنے والا نہیں ہوں، میرے نبی کا دشمن ہے۔ غزوہ بدر کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صدیق یہ جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ یہ 70 مشرکین مکہ آئے ہیں، ان کے بارے میں سلوک کیا کروں؟ کہا کہ میری خواہش یہ ہے انہیں فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عثمان تمہاری کیا خواہش ہے؟ نرم طبیعت کے تھے، کہا میری بھی وہی خواہش ہے جو صدیق اکبر کی خواہش ہے۔ کہا عمر تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا پیارے رسول میری خواہش تو یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، کسی ایک کو واپس نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر کی بات پیارے رسول نے نہ مانی، صدیق اور عثمان کے رائے کی تائید فرمائی۔ رات ہوئی گزر گئی، اپنے اپنے سب گھر چلے گئے، صبح ہوئی فاروق اعظم نبی کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھا نبی بھی بیٹھے رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول رات تو صحیح سلامت گزر گئی، یہ رونے کا معاملہ کیا تھا؟ کہا عمر بن خطاب رونے کا معاملہ یہ ہے کہ رات میں تیرا مشورہ نہ مانا، جبریل آئے ہوئے تھے، یہ جبریل آئے کہ پیارے رسول عمر کی بات کیوں نہ مانی، ان کی گردنیں اڑا دیتے تاکہ ساری دنیا میں اسلام مضبوطی کے ساتھ مضبوط ہو جاتا، لوگ جان لیتے کہ اسلام طاقتور ہو گیا ہے، اسلام کو کمزور سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں بھی حضرت عمر کی رائے کی تائید میں اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ ایک مشورہ اور ہوا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کاش اللہ تعالیٰ پردے کی کوئی آیت نازل کر دیتا، امہات المومنین ہے آپ کے گھر، اچھے برے تمام لوگ آیا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے گفتگو سنی، اللہ نے عرش میں عمر کی دعا کو قبول کیا، فرمایا جبریل زمین پہ چلے جاؤ، فرمایا بار الہ ارے کوئی آیت کا ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں، کوئی حکم دے تو مصطفیٰ کے پاس جاؤں۔ کہا جبریل روز آیت لے کے جاتے تھے، آج ویسے ہی چلے جاؤ۔ کہا اللہ کیا کروں؟ کہا مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور وہ جو میرا عمر کہہ رہا ہے نا اسے ریکارڈ کر کے لے آؤ، قرآن مجید کی آیت بنا دیتا ہوں۔ یہ حضرت عمر تھے
جن کی شان اور جن کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ ان کی خواہش پر اللہ پردے کی آیتیں نازل فرما رہا ہے اور ساری دنیا کے مسلم خواتین کی عزت و آبرو، ان کے حرمت اور ان کے تقدس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، یہ 3 مثالیں مختصر وقت کے لیے میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکمراں انصاف پسند ہو، ملک میں سماج و بھائی چارہ باقی رہے گا۔ مصر کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی مصر سے بھاگتا ہوا فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتا ہے، فاروق اعظم تمہارے رہتے ہوئے غریب کی آبرو مٹ جائے۔ کہا بتا میرے بھائی بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ گورنر کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا، میں غریب تھا، میں نے بھی گھوڑا دوڑایا، میرا گھوڑا گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، گورنر کے بیٹے نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا ہے، امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے۔ کہا اچھا، خط لکھا، کہا گورنر مصر بھی میری دربار میں حاضر ہو، اس کا بیٹا بھی حاضر ہو جائے۔ باپ بھی کھڑا ہے، گورنر ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، گورنر کا بیٹا ہے۔ غریب کے بیٹے کو کہا غریب کے بیٹے کوڑا اٹھاؤ، اس کے باپ کو بھی مارو، اس کے بیٹے کو بھی مارو۔ غریب کے بیٹے نے جب حکمراں کے گھر میں انصاف کا یہ منظر دیکھا، گھوڑا کوڑا زمین پر پھینک دیا، کہا فاروق تیرے عدل سے مجھے حیا آتی ہے، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک فاروق کی ذات روئے زمین پہ زندہ ہے، کسی غریب کے ساتھ کبھی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ انصاف آپ نے قائم کیا۔ انہی کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، مصر کے گورنر نے کسی جرم کی بنیاد پہ حضرت عمر کے لڑکے کو سزا دی۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ سزا گھر میں نہیں، سزا مجمع میں دی جاتی ہے۔ حکمراں کا بیٹا ہے، لے جا کے سزا گھر میں دیا۔ عمر کو خبر ہوئی، کہا گورنر مصر تو نے میرے صاحبزادے کو گھر میں لے جا کے سزا دیا ہے، اس لیے کہ حکمراں کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، عمر بن خطاب کا صاحبزادہ ہے۔ گورنر مصر سن لے، میرے بیٹے کو مدینہ بھیج دے، سزا گھر میں نہیں سزا مجمع میں دے کے دکھاؤں گا۔ یہ عمر کا انصاف تھا۔ انہی کے 2 صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبید اللہ بصرہ گئے، ایک جنگی مہم پہ جہاد کے لیے گئے تھے، بصرہ تشریف لائے۔ بصرہ کے گورنر تھے اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے دونوں صاحبزادوں سے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس صدقے کا مال رکھا ہوا ہے، یہ مال لے لو، مدینہ جا کے مال بیچ دینا، نفع تم لے لینا، صدقے کا اصلی مال اپنے باپ تک پہنچا دینا۔ تو بیٹوں نے ایسے کیا، مال بیچا، فائدہ اٹھایا، اور جتنا صدقے کا مال تھا لے جا کے امیر المومنین کی بارگاہ میں دے دیا۔ امیر المومنین کو اس پورے معاملے کی خبر ہو گئی، دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تمہارے ساتھ بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری نے جو سلوک کیا ہے، تمہیں مال دیا تجارت کے لیے، نفع لینے کے لیے، اصلی مال مجھ تک پہنچانے کے لیے، کیا دوسرے فوجیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے؟ کہا نہیں ابا جان، کسی اور کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا ہے۔ کہا پھر خاموشی کے ساتھ جاؤ، جتنا نفع کمایا ہے بیت المال میں لا کے جمع کرا دو، میں رشتے کی بنیاد پر جب تک حاکم ہوں نا انصافی فاروق اعظم کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں اس لیے فائدہ پہنچایا گیا
کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اگر دوسرے فوجیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا وہ مال تمہارے لیے جائز تھا، لیکن ناجائز اس لیے ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ تو بیٹوں کا معاملہ ہے۔ بیوی کا معاملہ، بادشاہ روم کی بیوی نے حضرت عمر بن خطاب کی بیوی کو کچھ ہدیہ بھیجا، انہوں نے بھی بدلے میں ہدیہ بھیج دیا۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، کہا ادھر آؤ، اور اپنی بیوی سے کہا بادشاہ روم نے جتنا ہدیہ بھیجا ہے لے آ، اسے بیت المال میں جمع کروا دے۔ تو بیوی نے کہا ہدیے میں ہدیہ ملا، میرا قصور کیا ہے؟ مسلمانوں نے کہا امیر المومنین اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہدیہ آیا تھا، ہدیہ بھیجا ہے۔ کہا مسئلہ کوئی نہیں، ہدیے میں کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہدیہ بھیجنے کے لیے معاملہ اس کا ذاتی تھا، لیکن ہدیہ بھیجنے کے لیے حکومت کے ملازم کا استعمال کیوں کیا ہے؟ غسان کا بادشاہ جبلہ، بادشاہ وقت ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد فاروق اعظم کی عدالت میں آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ مسلمان ہوا ہے۔ اس کے بعد حج کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، فاروق اعظم اجازت دیتے تھے۔ غسان کا بادشاہ طواف کعبہ کر رہا ہے، اور طواف کعبہ کے درمیان ایک آدمی کا پاؤں اس کے پاؤں پہ لگ جاتا ہے، بادشاہ کا پاؤں کھچل جاتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے اس غریب کو تماچا رسید کر دیا۔ وہ غریب بھاگتا ہوا فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچا، امیر المومنین غسان کے بادشاہ نے میرے چہرے پہ تماچا رسید کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس بادشاہ کو بلایا، کہا سنو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ کہا امیر المومنین مجھے بدلہ؟ ارے جس کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو شہر سے نکلتا ہے آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے ہیں، آپ اس سے بدلے کی بات کرتے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ غسان تم عیسائی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے تم نے غریب کو تماچا رسید کیا ہے، تماچا تمہیں رسید کیا جائے گا۔ کہا امیر المومنین پھر تو میں مسلمان ہونے سے پلٹ جاؤں گا۔ کہا پھر تمہاری گردن اڑوا دوں گا۔ کہا پھر مجھے سوچنے کی اجازت دے دیں۔ کہا اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اگر پھر گئے تو وہی سلوک ہوگا جو یاد رکھنا۔ راتوں رات سوچنے کے لیے وقت دیا۔ بادشاہ غسان راتوں رات بھاگتا ہوا اپنے شہر واپس گیا، عیسائی ہو گیا۔ فاروق اعظم نے کہا عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن مذہب اسلام میں کسی مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہمیشہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کا معاملہ تھا۔ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم، کہا لوگو سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کے، کہا نہ تمہاری بات سنوں گا نہ تمہاری اطاعت کروں گا۔ کہا یہ کون سی بات ہے؟ میری بات بھی نہیں سنو گے، میری اطاعت بھی نہیں کرو گے؟ کہا بات بعد میں سنوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ امیر المومنین یہ نیا کرتا کہاں سے پہن کے آ گئے ہو؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کہا مال غنیمت تقسیم ہوا، سب کو ایک ایک چادریں ملی، ایک چادر میں کسی کا کرتا نہ بنا۔ عمر تیرا کرتا کہاں سے بن گیا؟ وہ خلیفہ جسے ایران و روم کی حکومتیں کانپتی ہوں، گھر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، سوال فرماتا ہے یہ بتا کرتا کہاں سے بنا ہے؟ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، منبر سے نیچے اتر گئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹے صفائی پیش کرو، اگر اطمینان ہوتا ہے تو منبر رسول پہ جاؤں گا، ورنہ قیامت تک نہیں جانے والا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہا مسلمانوں معاملہ یہ ہے
کہ میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا اور وہ کرتا میرا باپ دھوتا تھا، اسے پہنتا تھا، اور اتنے پیوند اس کرتے میں، اتنی گانٹھیں لگی تھیں کہ گانٹھ لگنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا، مال غنیمت میں 2 کرتے ملے تھے، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کے پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی، وہ دونوں چادریں ملوا کے میرے باپ نے اپنے لیے کرتا بنوایا ہے۔ فاروق اعظم پھر منبر پہ گئے، کہا مسلمانوں میرے بیٹے کی دلیل سے اگر اطمینان ہے تو خطبہ دیتا ہوں، ورنہ خطبہ نہیں دوں گا۔ یہ زندگی انہوں نے کاٹی ہے۔ حج پر گئے، دیکھا ایک مالدار انسان، دعوت لیا، کھانا کھا رہے ہیں، امیر المومنین کھانے میں مگن ہے، نگاہ پڑی، سارے خادم کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کو روک دیا، کہا تو اتنا بڑا ظالم و جابر انسان کہ تو اپنا پیٹ بھر رہا ہے، یہ تیرے ملازم سامنے کھڑے ہیں، رب کے عزت کی قسم جب تک یہ نہیں کھائیں گے ہاتھ نہیں لگانے والا ہوں۔ یہ ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اور آپ کی حکومت میں ایک عام مرد یا ایک عورت جب بھی مسئلہ ہوتا کھڑی ہوتی تھی، اعتراض کر دیتی تھی، سوال پوچھتی تھی۔ ایک بار آپ نے کہا کہ خبردار کوئی زیادہ مہر نہیں لے سکتا ہے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کوئی عورت زیادہ مہر نہیں لے سکتی ہے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ خزانے بھی مہر میں دیے جائیں تو لے لیا کرو، اور تیری جرأت، تو پابندی لگاتا ہے کہ کوئی عورت مہر میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتی۔ عمر خاموش ہو گئے، کہا یہ تو بڑھیا عمر سے زیادہ قرآن جانتی ہے۔ آذربائیجان اس وقت ایک صوبہ ہوا کرتا تھا، امیر المومنین نے چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے تھے، جیسے آج صوبے ہوتے ہیں، آپ کا تلنگانہ ہے، آندھرا ہے، تمل ناڈ ہے، یو پی ہے، دلی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے حکومت کو چلانے کے لیے الگ الگ صوبے بنائے تھے، وہاں پہ گورنر بٹھایا تھا۔ آذربائیجان پہ آپ کا ایک گورنر تھا، اس نے 2 بڑے بڑے ٹوکرے اچھی مٹھائی کہیں مل گئی، امیر المومنین کی خدمت میں گورنر نے بھیج دیا۔ مٹھائی آئی تو امیر المومنین نے ہاتھ نہیں لگایا، افسوس میں پڑ گئے، اسے خط لکھا، کہا یہ بتا کہ گورنر آذربائیجان جس طرح تو نے یہ مٹھائی میرے پاس بھیجی ہے، تیرے اسٹیٹ اور صوبے کے مسلمان کیا اسی طرح یہ مٹھائی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کہا امیر المومنین نہیں کھاتے ہیں۔ کہا پھر یہ ٹوکری واپس لے جا، اسے شہر کے مسلمانوں میں بٹوا دے، اور جو لوگ کھاتے ہیں وہی کھایا کر، اگر آئندہ ایسی غلطی کی تو تجھے سزا دینا یہ ہماری ذمہ داری بن جائے گی۔ جو کھایا تھا لوگوں کو وہی کھلایا، جو پہنا اپنے سے اچھا اپنی رعایا کو پہناتے تھے، اپنے سے اچھا لوگوں کو کھلاتے تھے، ہر آدمی کا دکھ درد اور تکلیف دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار بیمار ہوئے اور بیت المال میں کثیر تعداد میں شہد رکھا ہوا ہے، کہا مسلمانوں ادھر آؤ، سارے مسلمان آ گئے، کہا میری طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹروں نے طبیبوں نے مجھے شہد کھانے کے لیے کہا ہے، لیکن مسلمانوں یہ بیت المال ہے، مال تمہارا ہے، جب تک تم اجازت نہیں دو گے بیت المال میں عمر ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا امیر المومنین تمہیں شہد کھانے کی ضرورت تھی، ہم مسلمانوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، جتنی ضرورت تھی آپ کھا لیے ہوتے۔ ایک بدو آیا، شاعری کرتا تھا، خوبصورت اشعار پڑھنے لگے، اور شاعری سنانے کے بعد کہا امیر المومنین میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں ایک گاؤں سے کہ میں آپ کے احسان و کرم سے نوازا جاؤں۔ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟
کہا مجھے کچھ نہ دو گے، تم میرے حاکم ہو، اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہا اللہ سوال کرے گا پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ جب سوال کرے گا، اے عمر یا تجھے جنت ملے گی یا تو جہنم میں جائے گا۔ اتنا سننا تھا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، داڑھی مبارک بھیگ گئی، اپنا کرتا نکالا، کہا اے میرے دوست یہ کرتا لے جا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تجھے میں نے اپنا کرتا دے دیا ہے، اور یہ بھی یاد کر لے اس کرتے کے علاوہ عمر کے پاس کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک اونٹ غائب ہو گیا، کیسے کیسے حکمراں تھے، کیسا خوف تھا اللہ کا۔ ایک اونٹ غائب ہو گیا اور تیزی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوئے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھ لیا، کہا امیر المومنین کہاں؟ کہا وہ ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے پکڑنے جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین آپ بھی عجیب آدمی ہو، اتنے بڑے حکمراں ایک اونٹ پکڑنے جا رہے ہو۔ کہا علی مجھے ملامت مت کرو، میری حکومت میں رہتے ہوئے دریائے فرات پر اگر بکری کا بچہ بھی غائب ہو گیا، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی چلائی تھی۔ رات ہوتی گھروں میں گھس جاتے، ایک دن ایک گھر میں داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد اس گھر میں سے باہر نکل آئے۔ ایک صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا، صبح ہوئی آپ بھی اس گھر میں داخل ہو گئے۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا، ایک اندھی تھی بڑھیا تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، کہا یہ بتاؤ کہ امیر المومنین رات میں تمہارے گھر کس لیے آتا ہے؟ کہا کہ بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہ آدمی مدتوں سے میرے گھر آتا ہے، میں اندھی ہوں، میری ضرورت کی چیزیں مجھے دے جاتا ہے، میری خبرگیری کرتا ہے۔ کہا کہ وہ آنے والا تمہیں پتا ہے کون آتا ہے؟ کہا بیٹا اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، لیکن آتا تو بہت دنوں سے ہے۔ یہ امیر المومنین تھے، مدد کرتے تھے، خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ بیٹا میں نام نہیں جانتی، آتا تو بہت دنوں سے ہے، کبھی اس نے نام نہیں بتایا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ہائے افسوس، میں امیر المومنین پہ شک کرتا ہوں، اور اس کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، جب رعایا سو جاتی ہے وہ جاگ کر ان کی حفاظت کی تدابیریں کرتا ہے۔ کسی ملک کا سفیر آیا ایک بار ملنے کے لیے مدینہ طیبہ میں، تو صحابہ کرام سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ مسکرائے، فرمایا میرے بادشاہ کا تو کوئی محل نہیں ہوتا۔ کہا تمہارا حکمراں کہاں ملے گا؟ کہا ہمارا حکمراں یا تو مسجد نبوی میں ملے گا یا اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا، انہیں نہلا رہا ہوگا، سہلا رہا ہوگا، کھلا رہا ہوگا۔ کہا اچھا، وہ بادشاہ کا وہ نمائندہ جا کے پہنچتا ہے تو مسجد نبوی میں فاروق اعظم ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی چٹائی کے جو نشانات آپ کے جسم اطہر پہ لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے نمائندے نے دیکھا، کہا فاروق اعظم تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس لیے تمہیں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، انصاف نہیں کیا ہے۔ وہ بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں، قلعہ بند قلعوں میں ہوتے ہیں، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ ہم جب تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ اسے دیکھ کر کفر لرزتا تھا، تو
تو ہم یہ کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ ہم جب تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ شیطان اسے دیکھتا تھا تو راستہ بدل دیتا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ وہ آدمی چلتے ہوئے راستے غریبوں اور کمزوروں کے بوجھ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا دیتا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ مگر جب یہ پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب وہ شخص نکلا تو سواری پہ غلام تھا، حکمراں پیدل تھا، تو یہ کہتے ہیں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بکھرتی موجوں کے حق پرستوں کی بادہ کشتی کا بادمہ تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ حضرت عمر فاروق حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کے اس روئے منزل رواں دواں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ بھیجتے ہیں حضرت عبیدہ بن جراح امین الامت کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ عبیدہ بن جراح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلسطین کے لوگوں، خاموش ہو جاؤ یا ہتھیاریں ڈال دو یا مقابلے کرنے کے لیے نکلو، بیت المقدس تم سے واپس لے کر آئیں گے۔ عیسائی سارے گھبرا گئے، گھروں میں محفوظ ہو گئے، قلعوں میں بند ہو گئے، میٹنگ کی، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے، کہا عبیدہ بن جراح ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہارا جو حکمراں ہے حضرت عمر بن خطاب جس سے ایران و روم کی حکومتیں کانپ جاتی ہیں، ہم اس کو ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، اسے بلا لیجئے۔ عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، کہا امیر المومنین شہر تو فتح ہو گیا ہے، آ جاؤ اس کی چابیاں لے جاؤ، یہ شہر کے لوگ آپ کا نام سنتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین ایک اونٹنی ہے، اس پہ سوار ہوتے ہیں، مدینہ سے بیت المقدس کی طرف نکلتے ہیں، کوئی پروٹوکال نہیں ہے، کوئی قافلہ نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، ایک اونٹنی ہے اور بیٹھنے والے دو ہیں اور باری باری بیٹھتے ہیں، کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی امیر المومنین بیٹھتا ہے۔ راستہ گزرتا چلا گیا، جب بیت المقدس سامنے تھا، سارے عیسائی سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے، تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری امیر المومنین کی نہیں غلام کی تھی۔ غلام کہتا امیر المومنین یہ نیا نیا شہر فتح ہوا ہے، مسلمانوں کی عزت اور شان کا مسئلہ ہے، آپ کی ہیبت اور خوف کا مسئلہ ہے، امیر المومنین باری میری ضرور ہے مگر میں نیچے اتر جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، یہی تو اسلام کا بڑک پنا ہے کہ اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ شہر سامنے ہے، لوگ سامنے ہیں، غلام اونٹنی پہ سوار ہو جاتا ہے، عمر فاروق اس کی مہار پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، اور قریب ہوئے، عیسائیوں نے دیکھا تو مذاق کرنا شروع کیا، کہا یہ ہے تمہارا حکمراں؟ ارے اس سے اچھا تو اس کا غلام لگ رہا ہے، ارے اس کے تو ہونٹ بھی کالے ہیں، چہرہ بھی کالا ہے، یہ تو کوئی حبشی لگ رہا جو بیٹھا ہوا ہے۔ عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں نہیں، تم دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا حکمراں وہ نہیں جو اونٹنی پہ سوار ہے، ہمارا حکمراں وہ ہے جو اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے پیدل چل رہا ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بکھرتی موجوں کے حق پرستوں کی بادہ کشتی کا بادمہ تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ امیر المومنین بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، شہر فتح ہوتا ہے، واپس سارے مسلمان پھر اپنے اپنے جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک دن وادی تہامہ میں پہنچے، ایک جگہ تھی،
اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب بلک بلک کر رونے لگے۔ تو ساتھی نے کہا یار جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح روتے ہو؟ کہا یار مجھے آج اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ ایک دن تھا میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر دو، میں آگے والا اونٹ سیدھا کرتا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا تھا، وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے۔ کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو، تم سے 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑا ہوتے؟ میرے دوست اس دن اونٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، آج انسان کیا جانور بھی سیدھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا جلوہ تھا۔ شیطان دیکھتا تھا راستہ بدل دیتا تھا۔ عمر آ رہے ہیں اور یہ نبی کا جملہ ہے، فاروق تجھے دیکھ کے تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بچے جب روتے تھے، بلکتے تھے، تو ان کی ماؤں کو جب چپ کروانا ہوتا تھا تو کہتے تھے بیٹا چپ ہو جا، اس گلی سے عمر کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب کی جاہو حشمت تھی، قیصر و کسریٰ کے وہ بادشاہ جن کو اپنی دولتوں اور طاقتوں پر ناز تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ یار میرے سامنے فاروق اعظم کا نام مت لیا کرو، میرے بدن کے رونگٹے کپ کپانے لگتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی حیثیت اور اہمیت کا یہ معاملہ تھا۔ دن بھر رعایا کے کام کرتے، حکومت کو چلاتے، رات ہوتی تمہارا حکمراں بھیس بدل کے شہر میں نکل جاتا تھا۔ ایک دن بھیس بدل کے شہروں میں گھوم رہے تھے، دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے اور کچھ بچوں کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا غلام ذرا جلدی بڑھو، اس خیمے کی طرف چل کے خبر لیتے۔ خیمے کی طرف پہنچے، ایک خیمہ لگا ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، کچھ بچے ہیں جو بیٹھ کے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں سفر میں تھی، اپنے شہر جا رہی تھی، رات ہو گئی، رک گئی۔ کہا یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک نے ان بچوں کو رلا رکھا۔ کہا یہ ہڈیا میں کیا ہے؟ کہا یہ ہڈیا میں پانی ہے، اسے بلبلا کر رہی ہوں تاکہ یہ انتظار کریں، سو جائیں، اور یہ کمبخت سوتے بھی نہیں، اور میں تو عمر کے جان کو رو رہی ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، میں ہوں گی، عمر کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کہا خاتون لیکن عمر کو کیسے پتا تیری یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو راستے میں پھنسی ہے۔ کہا اگر وہ میری خبر نہیں رکھ سکتا تو میرا حکمراں کیسے بن سکتا ہے؟ غلام کو کہا جلدی چلو یہاں سے۔ جلدی دوڑے دوڑے بیت المال میں گئے، آٹا نکالا، چاول نکالا، کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، اور غلام سے کہا اسے میری پیٹھ پہ لدوا دے۔ غلام نے کہا امیر المومنین ارے میرے ہوتے ہوئے آپ پیٹھ پر لا دیں گے؟ کہا میرے غلام یہ بتا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اگر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو یہ لاد لے، ورنہ میری پیٹھ پہ لدوا دے۔ وقت کا اتنا بڑا حکمراں اپنی پیٹھ پہ کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، اس عورت کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے خاتون تم آٹا گوندھو، میں آگ جلانے کا کام کرتا ہوں۔ عورت آٹا گوندتی جا رہی ہے، فاروق اعظم آگ جلاتے جا رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے آگ جلاتے ہوئے اس کے دھوئیں آپ کی داڑھی مبارک کو کراس کر کے نکل رہے تھے۔ کھانا تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد خاتون سے کہا تم جلدی جلدی کھانا نکالو، میں کھانے کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتا ہوں۔ عورت کھانا نکالتی جا رہی تھی، ہمارا حکمراں جلدی جلدی اسے ٹھنڈا کرتے جا رہا تھا۔ بچوں نے کھا لیا، بچے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، بلکنے لگے۔ اس کے بعد عورت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہا کہ حکمراں تو عمر کو نہیں، حکمراں تجھے ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ لیکن خاتون حکمراں کو تم معاف کر دے۔ کہا نانا میں عمر کو معاف نہیں کر سکتی، قیامت کا دن ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، اور میری خواہش حکمراں تو ہو جاتا بڑا اچھا انسان لگتا ہے۔
حضرت عمر سے رہا نہ گیا، کہا خاتون تو جس عمر کو نامعاف کرنے کی بات کرتی ہے وہ مجرم عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جو سزا دینا ہے دے لے، قیامت کے دن میرا کوئی حساب مت کرنا۔ ایک اور رات تھی، گشت پہ نکلے، رعایا کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ عموماً اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ایک منڈی تھی، لوگ آتے جاتے قافلے وہاں رک جایا کرتے تھے، پھنس جایا کرتے تھے۔ ایک عورت ہے، کچھ بچے ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں۔ معلوم کرایا گیا، جا کے سمجھا بجھا کے واپس آئے، عورت رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ مشکل سے رات گزری، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس خاتون کے پاس پہنچے، کہا یہ بتا یہ تیرے بچے پوری رات روتے رہے، آخر کہانی کیا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہانی یہ ہے کہ اس ملک کے حکمراں نے، فاروق اعظم نے، حضرت عمر بن خطاب نے، جب تک بچے بڑا نہ ہو جائیں یہاں کا حکمراں ان کو دودھ کا پیسہ نہیں دیتا، میں چاہتی ہوں یہ دودھ پینا چھوڑ دیں تاکہ بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس گئے، صبح ہوئی اور تمام شہروں میں فرمان جاری کیا، اپنے صوبہ کے گورنروں کو خط لکھا اور اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی عورت 2 سال سے پہلے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا بند نہ کرے، آج کی تاریخ سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے عمر ان کے لیے وظیفہ دینے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ رونے لگے، کہا عمر تو نے دودھ کے لیے کتنے بچوں کو مار ڈالا ہوگا۔ ایک عورت حمل سے ہے، شوہر ساتھ میں ہے، کوئی بھی عورت جب حمل میں ہوتی ہے تو اسے خاتون کی ضرورت پڑتی ہے، خاتون کی نفسیات خاتون ہی سمجھ سکتی۔ پھنسی ہوئی راستے میں امیر المومنین نے کہا غلام اسلم وہ روشنی دور سے جل رہی ہے، چل دیکھتے ہیں آخر کون سا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ گھر کے قریب پہنچے، گفتگو کرنا چاہا، اس آدمی نے اکڑ کے بولا تم سے کیا مطلب ہے، میری پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کہا ارے بابو بتا دو، میں شہر کا رہنے والا ہوں، شاید میرے لاگ کوئی کام ہو سکے تو میں تمہارے کام آ جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ میں ہوں، میری بیوی ہے، میری بیوی کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے لیکن ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ وقت کا خلیفہ اٹھتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی آج نیکیاں کمانے کا وقت آیا ہے، آج ثواب کمانے کا وقت آیا ہے، ارے جلدی اٹھو، ایک پریشان حال مسافر کے مدد کرنے کا وقت آیا۔ اپنی بیوی کو لیا، کھانے پینے کی چیزیں لی، تمام اشیاء کو لیا، بوریوں میں لادا اور اس کے گھر پہنچے، اپنی بیوی کو اس عورت کے پاس بھیج دیا، خود اس کے شوہر کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی بیوی دایا کے فریضے کو انجام دیتی رہیں، اس کو سمجھاتی رہیں، بچہ پیدا ہوا دایا کے کام کرتی رہیں، ساری مشکلوں سے اسے نکالتی رہیں۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو خاتون اول حضرت عمر کی بیوی نے گھر میں سے کہا کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹے کی خوشخبری بھول گیا، تھر تھر کانپنے لگا کہ میرے پاس بیٹھا ہوا کوئی عام انسان نہیں ہے، فاروق اعظم جیسا حکمراں بیٹھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے اسے پکڑا، کہا دیہاتی آدمی گھبراؤ نہیں، مجھے لوگوں نے نوکر اسی لیے بنایا ہے کہ میں لوگوں کے کام آیا کروں۔ ہر شہری کا 4000 درہم آپ نے وظیفہ جاری کیا تھا۔ سڑکیں، بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں، بڑی سڑکیں 70 ہاتھ کی چوڑی، میڈیم سڑکیں 30 ہاتھ کی چوڑی اور گلیاں 7-7 ہاتھ کی چوڑی اس زمانے میں بنائی تھیں۔ کوفہ اور بصرہ جیسے شہر بسائے فوجیوں کے رہنے کے لیے۔ ایک آدمی اگر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو اونٹوں کا، گھوڑوں کا انتظام اس کے لیے حکومت فری کرتی تھی۔ یہ فاروق اعظم نے 1400 برس پہلے کر کے دکھایا۔ راستے میں
آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، جگہ جگہ حوض بنوائے تھے۔ کوئی آدمی اس کا توشہ ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے، پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں، تو فاروق اعظم نے دار الدقیق کے نام سے ایک آٹا گھر بنوایا تھا، کوئی بھی بھوکا مسافر جائے اپنا نام بتائے وہاں کھانا کھا لے۔ راستے میں حضرت عمر نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ یہ سارے انتظامات آپ نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو کچھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم سے کہنے میں، تفسیر کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، کوئی اچھی بات ہوئی ہو تو بار الہ وہ تیری طرف سے ہے۔ آپ تمام حضرات کا جو آپ نے محبت دیا، پیار دیا، خلوص دیا، یہ وہ نہیں ہے جسے بھولا جا سکے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا سلام، بڑی محبتوں سے آپ نے اتنا دن مجھے سنا ہے۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے، الہ العالمین، ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ عبادت اس مہینے میں کی ہے، بار الہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔